الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء، سوگواران حضرات اسیران کربلا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس تاریخی شب بیداری میں کچھ ذکر اہل بیت علیہم السلام کی سعادت حاصل کی جائے، اور اسی سعادت کے حصول کے لیے میں نے جس مختصر سی آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں خداوند عالم احسان کی اہمیت ان لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا صلہ، احسان کی جزا، احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ دیکھیں، قرآن کو پڑھنے والے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن کا یہ انداز جا بجا آیات قرآنی میں نظر آتا ہے کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر اللہ کچھ اعمال کی اہمیت جب بیان کرتا ہے تو سیدھے سیدھے ان اعمال کی فضیلت بیان کرنے کے بجائے سوالیہ انداز میں گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ ایک سوال قائم کرتا ہے اور سوال کے ذریعے اس عمل کی اہمیت کو لوگوں کے اذہان میں منتقل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب قرآن نے صاحبان علم کی اہمیت کو بیان کیا تو اسی سوالیہ لہجے کو اختیار کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پڑھے لکھے و بے پڑھے بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر قرآن آگے بڑھا اور جب صاحبان طہارت کی اہمیت کو بیان کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ هل يستوي الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پاک و پاکیزہ اور نجس بھی برابر ہوتے ہیں۔ سوال کرنا قرآن کا کام ہے، فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے کہ جب عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے تو پھر وہ جو دنیا میں آتے ہی قرآن سنائے اور وہ جو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہ کر پائے، ان کے لیے تقابل بھی کم ہے کہ جب خبیث و طیب، نجس و پاک برابر نہیں ہوتے تو وہ جو کمروں میں پیدا ہو کے کمروں کو نجس کر دیتے ہیں اور وہ جو کعبے میں آ کے کعبے کو پاک کر دیتا ہے، اس کے تقابل کا تصور بھی کفر ہے۔ بہرحال یہ انداز قرآن ہے کہ قرآن میں اللہ سوال کا لہجہ اختیار کرتا ہے، مگر سوال کا مقصد حصول جواب نہیں ہوتا، سوال کا مقصد سننے والوں کو لاجواب کرنا ہوتا ہے۔ علم کی اہمیت بیان ہوئی، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا
عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، صاحبان طہارت کی اہمیت بیان ہوئی، حل یستوی الخبیث والطیب کہ کیا خبیث و پاکیزہ بھی برابر ہوتے ہیں، پھر اسی انداز میں احسان کی اہمیت بیان ہوئی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ کیا احسان کا صلہ، احسان کی جزا، احسان کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ دیکھیے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، طہارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، ویسے ہی احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں تو میں گفتگو علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، طہارت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ نگاہ قدرت میں سب سے بڑے عمل کا نام ہے احسان، اور یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ ایمان فراموش کو تو موقع دیتا ہے لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیا کرتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، ماضی گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ ایمان فراموشوں کو گوارا کر لیتا ہے، سدھرنے کے موقع دیتا ہے، لیکن احسان فراموش کو ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دیتا۔ ہمارے سامنے آئینہ قرآن ہے کہ جناب نوح کا جیسا نبی اور قوم نوح کی جیسی نافرمان قوم، اور وہ نوح کا بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کہ پالنے والے میری قوم پر عذاب نازل کر، اور وہ آواز کا آنا کہ ابھی انہیں اور سمجھاؤ، ابھی اور موقع دو، ابھی اور کوشش کرو، ابھی اور تبلیغ کرو۔ جناب لوط جیسا نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کر رہا ہے، وہ آواز ہو رہی ہے کہ ابھی ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، ابھی انہیں اور سمجھائیے، ابھی اور سکھائیے، ابھی اور ان تک پیغام پہنچائیے۔ ایک طرف نوح اور لوط جیسے نبی اپنی قوم کے لیے بد دعا کریں، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان قوموں کو اور موقع دو، ابھی اور موقع دو، ابھی اور تبلیغ کرو، ابھی اور کوشش کرو۔ ایک منظر قرآن میں یہ ہے کہ نوح کی قوم کو موقع دیا گیا، لوط کی قوم کو موقع دیا گیا، اور دوسری طرف منظر یہ ہے کہ ابلیس نے انکار سجدہ آدم کیا، ایک لمحے کا موقع نہیں دیا گیا، گلے میں طوق لعنت پہنایا گیا، مردود بارگاہ بنایا گیا۔ پالنے والے کیا سبب ہے کہ نوح کی قوم کو موقع دیا جائے، لوط کی قوم کو موقع دیا جائے، مگر ابلیس کو ایک لمحے کا موقع نہ دیا جائے؟ آواز آئے گی وہ قومیں ایمان فراموش ہیں، ابلیس احسان فراموش ہے۔ جو فرمان ہے وہ ایمان فراموش ہیں، ابلیس احسان فراموش ہے۔ اور ایک فرق پر میں نے گفتگو کا آغاز کیا، ایک فرق اور بھی ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ نوح کی قوم نے اور لوط کی قوم نے جناب نوح کو اور جناب لوط کو دعوی نبوت کرتے سنا ہے، نبی بنتے دیکھا نہیں ہے۔ متوجہ ہو جائیں ذرا بھائی، قوم نوح نے جناب نوح کو اعلان نبوت کرتے سنا، جناب نوح کو نبی بنتے دیکھا نہیں۔ قوم لوط نے جناب لوط کو دعوی نبوت کرتے سنا، نبی بنتے دیکھا نہیں، مگر ابلیس نے آدم سے دعوی نبوت سنا نہیں تھا، پیکر آدم بنتے دیکھا، جسم آدم بنتے دیکھا، بدن آدم بنتے دیکھا۔ اللہ دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ لیجئے ایک قانون اور بنا کہ جو سن کے انکار کرے اسے تو موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے کہاں ہے آپ؟ جو سن کے انکار کرے، اللہم صلی اللہ، متوجہ ہوئے، جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، مگر جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھے اور انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان میں انکار کرے، چاہے غدیر کے میدان میں انکار کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ذرا متوجہ ہو کے سنیے گا تو عزیزان گرامی، اللہ ایمان فراموش کو موقع دیتا ہے، احسان فراموش کو موقع نہیں دیتا۔ اتنی اہمیت ہے اس احسان کی، اور پھر عزیزو اتنی اہمیت ہے کہ یہ جو ہم پر اسلام نے حقوق واجب کیے کہ یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ بھائیوں کا حق ہے، یہ پڑوسیوں کا حق ہے، یہ اذان دینے والے کا حق ہے، یہ نماز پڑھانے والے کا حق ہے، یہ علماء حق کا حق ہے۔ یہ جو حق واجب کیے گئے
ان کے پیچھے بھی احسان ہے۔ یہ جو حقوق ہیں تو حقوق احسان کی بنیاد پر واجب کیے گئے۔ ماں نے ہم پر احسان کیا، ماں کا حق ادا کرنا واجب ہوا۔ باپ نے ہم پر احسان کیا، توجہ رکھیے گا، باپ کا حق ادا کرنا واجب ہوا۔ اور پھر قانون بنا کہ جس کے جتنے احسان ہوتے ہیں اس کے اتنے حقوق ہوتے ہیں۔ حقوق کی تقسیم بھی میرے ساتھ رہیے گا احسان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دیکھیں شریعت میں ماں باپ دونوں کا ہم پر حق ہے، دونوں نے ہم پر احسان کیا، دونوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، دونوں ہمارے وجود کا سبب بنے، دونوں کی وجہ سے یہ لباس بشریت ملا، دونوں کی وجہ سے ہم عالم وجود میں آئے، دونوں کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ لیکن شریعت نے ماں باپ دونوں کا حق برابر نہیں رکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا حق ماں کا ہو اتنا ہی حق باپ کا ہو۔ بڑی توجہ سنیے گا، شریعت نے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ احترام دونوں کا کرنا ہے، احترام دونوں کا لازم ہے، تعظیم دونوں کی واجب ہے، اطاعت دونوں کی کرنا ہے۔ دونوں راضی ہوں تو اللہ راضی، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہو تو اللہ ناراض۔ لیکن شریعت میں دونوں کا حق اکول نہیں ہے۔ شریعت نے ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا۔ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز بھی احسان ہے۔ بھائی دیکھیں احسان دونوں نے ہم پر کیے، ماں نے بھی اور باپ نے بھی، لیکن باپ کا احسان پیدا ہونے کے بعد شروع ہوا۔ میرے ساتھ آئیے گا بھائی، باپ کا احسان ولادت کے بعد شروع ہوا، لیکن ماں کا احسان ولادت کے بعد شروع نہیں ہوا۔ باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا، ماں کے پیٹ کا گہوارہ پیدا ہونے سے پہلے ملا۔ ارے اللہ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بھائی توجہ رکھیے گا تو نتیجہ پہنچاؤں گا آپ تک۔ باپ نے بھی احسان، ماں نے بھی احسان، مگر باپ نے تعلیم دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، رزق دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، اچھا سا نام رکھ کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، تربیت دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، علم دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد۔ مگر ماں نے صرف بعد ولادت احسان نہیں کیا، پیدا ہونے سے پہلے بھی احسان، پیدا ہونے کے بعد بھی احسان۔ باپ نے غذا دے کے احسان کیا پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں نے رگوں کا خون پلا کے احسان کیا۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، پیدا ہونے سے پہلے بعد ولادت شیر پلایا، قبل ولادت لہو پلایا، تو قانون یہ بنا کہ جس کے احسان زیادہ اس کا حق زیادہ۔ باپ نے بعد ولادت احسان کیا، ماں نے بعد ولادت بھی احسان، ماں نے قبل ولادت بھی احسان۔ اب ذرا دنیا وہ ترازو بنائے جس میں ابو طالب کے احسان تولے جائیں۔ ارے کیا سنا ہے آپ؟ ارے میں کہاں لے کے آیا؟ حیدری بڑے توجہ سنیے گا۔ اب ذرا وہ ترازو لائی جائے جس میں ابو طالب کے احسان تولے جائیں، وہ مشین بنائی جائے جس میں جناب ابو طالب کے احسان گنے جائیں۔ وہ ترازو ہی نہیں بنی جو احسان ابو طالب کا وزن کرے، وہ مشین ہی نہیں بنی جو ابو طالب کے احسان کو کاؤنٹ کرے۔ جھوٹی سچی باتیں کرنا اور ہے، غلط سلط روایتیں لکھنا اور ہے، کہ اس نے نبی کے ساتھ یہ کیا، اس نے نبی کے ساتھ وہ کیا کہ نہیں کیا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن ابو طالب اس محسن کا نام ہے۔ بھائی جس نے جو بھی نبی کے ساتھ کیا اعلان رسالت کے بعد کیا۔ ارے نہیں توجہ فرمائی، اعلان رسالت کے بعد، مگر ابو طالب اس محسن کا نام جس نے اعلان سے پہلے بھی احسان، اعلان کے بعد بھی احسان۔ ارے اعلان سے پہلے کفالت کی ہے، اعلان کے بعد حفاظت کی ہے۔
ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں. نعرے لگانے والوں کو ہی مولا صلوات رکھیں, صلوات پڑھنے والوں کو بھی مولا سلامت رکھیں, ذکر اہل بیت پر اپنی زبانوں کو جنبش دینے والوں پر بھی, اس لیے کہ یہ زبان کا حق ہے. زبان صرف چوراہوں پر چلانے کے لیے نہیں ملی ہے, زبان صرف گھر و باہر بولنے بلانے کے لیے نہیں ملی ہے. وہ زبان نہیں عذاب ہوتی ہے جو گھر میں بولے, باہر بولے, چوراہے پر بولے اور ذکر اہل بیت میں نہ بولے. کیا زبان ملی ہی اس لیے ہے کہ تائید لسان اللہ کی جائے, ہاتھ ملے ہی اس لیے ہیں کہ تائید ید اللہ کی جائے. کیا سننا ہے آپ؟ یہ زبان یا تو حق علی میں ہلانے کے لیے ملی ہے یا دار پر جا کے چلانے کے لیے ملی ہے. یہ ہاتھ یا تو عباس کے ماتم کے لیے ملے ہیں یا علی کی ولایت میں اٹھانے کے لیے. صلوات ہے دے ہم حضران گرامی. تو وہ ترازو بنی نہیں جس میں جناب ابو طالب کے احسان تولے جائیں, وہ مشین کسی کمپنی نے بنائی نہیں جس میں جناب ابو طالب کے احسان کاؤنٹ کیے جائیں. جس نے جو کیا کہ نہیں کیا وہ الگ موضوع, جس کا بھی دعویٰ ہے اعلان رسالت کے بعد, مگر ابو طالب وہ محسن کہ اعلان رسالت سے پہلے کفالت رسول, اعلان رسالت کے بعد حفاظت رسول. متوجہ ہو گئے آپ؟ اور دیکھیں کتنے احسان کوئی گر ہی نہیں سکتا. ہم پر رشتوں کا حق رکھا گیا اس لیے کہ ہم پر رشتوں کا احسان ہے. بھائی شعراء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن رشتوں پر بھی اہل بیت کا احسان, خاندان ابو طالب کا احسان, اس لیے کہ یہ رشتے ہمیشہ سے محترم نہ تھے. ایسا نہ تھا کہ رشتوں کی رگوں میں محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہو. ارے رشتے بھی بدنام ہو چکے, جیسے شہر بدنام, جیسے منصب بدنام, جیسے نام بدنام, ویسے ہی رشتوں کی بھی تاریخ ہے. اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی, شہر کوفہ بدنام. ارے میرے ساتھ رہیے, اہل کوفہ نے حیدری, اہل کوفہ نے اہل بیت سے غداری کی, شہر کوفہ بدنام. خلافت کو دامن اہل بیت سے ہٹایا, لفظ خلیفہ بدنام. میرے ساتھ ہیں آپ؟ خلافت کو دامن اہل بیت سے ہٹایا, لفظ خلیفہ بدنام. یزید مولا کے مقابلے میں آیا, نام یزید بدنام. کسی شہر کو کوفہ کہیے, اہل شہر ناراض. کسی کو خلیفہ کہیے, مخاطب ناراض. کسی کے بچے کو یزید کہیے, باپ ناراض. میرے ساتھ رہیے گا. جیسے لفظ بدنام, شہر بدنام, منصب بدنام, نام بدنام, ویسے ہی رشتے بھی ہمیشہ سے ایسے ہنستے مسکراتے محبت کے سمندر میں غوطے لگاتے نہ تھے. رشتے بھی بدنام ہوئے. ابھی رشتوں کا قافلہ چلا تھا کہ رشتہ بدنام ہوا. لیجئے قابیل نے حابیل کو مار ڈالا, بھائی کا رشتہ بدنام. آزر نے ابراہیم کو ستایا, چچا کا رشتہ بدنام. نوح کی بیوی نے شوہر کو رلایا, زوجیت کا رشتہ بدنام. بھائی کا رشتہ قابیل نے بدنام کیا, چچا کے رشتے کو آزر نے بدنام کیا, زوجیت کے رشتے کو زوجہ نوح نے بدنام کیا. یہ رشتے آنکھیں ملانے کے قابل نہ ہوتے, یہ رشتے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے. وہ تو خاندان اہل بیت نے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ پریشان نہ ہو. مولا سلامت رکھے. خاندان ابو طالب نے اپنا دست احسان رکھ دیا کہ تم پریشان نہ ہونا, ہم تمہیں بھی عزت دلوائیں گے, ہم تمہیں بھی صاحب عزت بنائیں گے. بھائی آزر نے, میرے ساتھ رہیے گا, آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا. جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا.
کیا سن رہے ہیں آپ؟ زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، بی بی خدیجہ نے، ارے آخری آدمی تھا توجہ، اس رشتے کو تاج عزت پہنایا، آزر نے چچا کے رشتے کو ذلیل کرایا، ابو طالب نے اسے معزز بنایا، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو پستی میں گرایا، بی بی خدیجہ نے تاج عزت پہنایا، ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو ذلیل کرایا، عباس نے اس رشتے کو حیدری اور کیا آپ نے رشتوں کو بھی انہی کی چوکھٹ سے عزت ملی ہے۔ رشتے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے، رشتے نظریں ملانے کے قابل نہ ہوتے کہ ایک وہ چچا ہے جو بھتیجے کو بتوں کا تاجر بنانا چاہ رہا ہے، ایک یہ چچا ہے جس کا بیٹا کعبے کے بتوں کو گرا رہا ہے، ایک وہ بیوی ہے جو راہ تبلیغ میں کانٹے بچھا رہی ہے، ایک یہ شہزادی خدیجہ ہے جو راہ اسلام پر دولت لٹا رہی ہے، وہ آسمان سے آیت آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو غریب دیکھا غنی بنا دیا، مفلس دیکھا مالدار بنا دیا۔ بھئی آیت ہے روایت نہیں، قرآن ہے بیان نہیں، کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو غریب دیکھا غنی بنایا، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو غریب دیکھا غنی بنایا، مفلس دیکھا مالدار بنایا۔ اب کیسے بنایا؟ تو اپنے کسی عالم کی بات کروں تو محبت کہلائے، اپنے کسی شاعر کا شعر سناؤں تو عقیدت کہلائے، لیکن اگر بات دشمن کے منہ سے نکل آئے تو سند بن جائے۔ کسی شیعہ نہیں، فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر کبیر میں کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو غنی بنایا تو امت کے چندے سے غنی نہیں بنایا، خدیجہ کے خزانے سے ماشاءاللہ پیچھے والے آگے ہیں، آگے والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ نعرہ شیعت کی علامت نہیں ہے، ماؤں کے شیر کی طہارت کی علامت ہے۔ اسماعیل دیوبندی تقریر کر رہے تھے اور کسی نے کہا حضور بڑی اچھی تقریر ہے اور بہت پیاری گفتگو ہے اور بڑی مضبوط دلیلیں ہیں اور بڑے محکم ثبوت ہیں، مگر یہ جو بیچ بیچ میں نوجوان نعرے لگا دیتے ہیں تو ان نعروں کی وجہ سے بیان میں خلل پڑ جاتا ہے، موضوع بکھر جاتا ہے، بیان دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ آپ انہیں روکیں ٹوکیں، یہ نعرے وارے نہ لگایا کریں، اس لیے کہ نعرے لگانے سے موضوع گفتگو میں خلل پڑ جاتا ہے۔ اور پھر کہنے والوں نے کہا یہ تو نوجوان ہیں، انہیں تو ہوش نہیں رہتا، یہ تو بے ہوش رہتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، انہیں ہوش نہیں ہے، یہ بس مولا کا نام سنتے ہیں نعرہ لگا دیتے ہیں، بے ہوش رہتے ہیں۔ علامہ اسماعیل دیوبندی نے جب جملہ کہا ارے افسوس تو اسی کا ہے، یہ بے ہوش رہ کے علی کو نہ بھولے، تم ہوش میں رہ کے کیا نہ کیا، علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا۔ نعرہ تلوات پڑھ کیا ہے کیا نہ کیا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ وقت ہے مولا میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ نعرہ حیدری
یہ زبان کا حق ہے، ورنہ روز محشر پوچھا جائے گا تمہیں آنکھوں کی نعمت دی تم نے کی کیا؟ تمہیں زبان جیسی نعمت دی تم نے کیا کیا؟ ارے لعنت ہے اس زبان پر جو ہوٹل میں بولے مجلس میں نہ بولے۔ صلوات ہے جو محمد علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، بڑے جوتے عمر بولا، خدا کی لعنت ہے۔ علی مولا، علی مولا، بڑے جوتے عمر بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، عزیزو وہ زبان یہ نعمت ہے، پوچھا جائے گا بھئی تم نے کیا کیا اس کا؟ ہم نے نعمت دی تھی، کیا کیا تم نے؟ ہاتھوں سے پوچھا جائے گا کیا کیا، زبان سے پوچھا جائے گا کیا کیا؟ وہ زبان تھوڑی ہے، وہ دہن کے جہنم میں عذاب ہے کہ غیبت میں بولے علی کی حمایت میں نہ بولے، ذاکرین حسین کی عداوت میں بولے، ولایت کی حمایت میں نہ بولے۔ عزیزوں ایک وہ ہے کہ جو راہ تبلیغ میں کانٹے بچھا رہی ہے، ایک وہ ہے جو راہ اسلام پر دولت اٹھا رہی ہے، آسمان سے آیت آ رہی ہے، ہم نے تم کو مفلس دیکھا غنی بنایا، ہم نے تم کو غریب دیکھا مالدار بنایا، ہم نے بنایا، دولت ختیجہ کی تھی کہ ہم نے بنایا، گود ابو طالب کی تھی کہ ہم نے پالا، اس ہم کو سمجھیے، اللہ نے ذریعہ بنایا بی بی ختیجہ کی دولت کو کہ ہم نے بنایا تمہیں غنی، گود ابو طالب کی ہم نے پالا، اس ہم میں صرف وہ نہیں ہے، اللہ ایک بھی ہے، پنجتن پانچ بھی ہے، حلاوت ہے دے ہم مولا سلامت رکھیں آپ کو۔ ہم نے آپ کو مفلس دیکھا مالدار بنایا، غریب دیکھا غنی بنایا، وہ ترازو کہاں بنی جو خاندان ابو طالب کے احسان کو تولے؟ دو اعتراض ہوتے تھے اللہ کے نبی پر، ایک یہ کہ یہ تو بیچارے غریب ہیں معاذ اللہ، ان کے پاس دولت نہیں ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا تھا ان کے پاس مال نہیں ہے، ایک اعتراض یہ ہوتا تھا ان کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی آل نہیں ہے۔ نبی پر دو اعتراض تھے، ایک یہ کہ ان کے پاس مال نہیں، ایک یہ کہ ان کے پاس آل نہیں۔ اللہ نے دو آیتیں نہیں بھیجی، قرآن کے غلاف میں لپیٹ کے دو تماچے مارے۔ بھائی وَوَجْدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ نے اعلان کیا انہیں مال سے محروم نہ کہنا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اعلان کیا انہیں آل سے محروم نہ کہنا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو مال بھی دیا آل بھی دی، مگر اسے کیا کیجئے، مال کا ذریعہ بھی ختیجہ بنی، آل کا ذریعہ بھی ختیجہ۔ صلوات ہے جے حمد یہ احسان اللہ نے گرامی۔ اب آپ سوچیں ان سے زیادہ احسان کس کے اور ان سے زیادہ حق کس کے؟ عزیزوں خاندان ابو طالب کے احسانات اور صرف غیروں پر نہیں ہم پر بھی، بس عزیزوں لا رہا ہوں اپنی منزل پر، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو ماتمداری ہے، یہ جو شبداری ہے، یہ بھی اس خاندان کا احسان سمجھیے۔ اس قوم کو سوچنا چاہیے گھر پر جا کے کہ ہم آپ جو پہچانے گئے تو نہ ہماری آپ کی پہچان دولتوں سے ہے، نہ سلطنتوں سے ہے، نہ حکومتوں سے ہے، نہ اونچی اونچی عمارتوں سے ہے، یہ قوم دو ہی باتوں سے پہچانی گئی، یا علی کی ولایت سے یا حسین کے ماتم سے، یہ دو ہی چیزیں ذریعہ ہیں، یا علی ولی اللہ ہے یا عزائے حسین ہے۔
یہ دو احسانات ایسے ہیں کہ جتنے شکر کے سجدے کیجئے کم ہیں، کہ دنیا ہم کو آپ کو یا تو غدیر سے پہچانتی ہے، یا کربلا سے پہچانتی ہے، یا علی ولی اللہ ممتاز کرتا ہے، یا عزائے حسین۔ یہ بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی، اور لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے اس معاملے میں، اس لیے کہ ہزاروں موضوعات ہیں بولنے کے لیے، ہزاروں باتیں ہیں اصلاح کرنے کے لیے، لیکن حسین مظلوم کی عزاداری کی طرف انگلی اٹھانے سے پرہیز کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس دنیا ہی میں رسوا ہوا۔ جو عزائے حسین کا دشمن ہوا، ہم نے کبھی اس کے سر پر عزت کا سہرا نہ پایا جسے عزائے حسین کا دشمن پایا۔ اس لیے کہ یہ وہ احسان ہے عزیزوں کہ اس کو تولنے والی کوئی ترازو نہیں بنی۔ ہماری آپ کی پہچان یا ولایت ہے، یا عزاداری ہے، یا شبیداری ہے، اور ہمارے ذریعے یہ دنیا پر احسان ہے۔ اگر کسی اور قوم کے پاس یہ دولت ہوتی یا عزاداری ہوتی تو تہہ خانے کمرے بند کر کے عزاداری ہوتی۔ ہم کھلے عام شبیداریاں کر کے پوری دنیا پر احسان کرتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے۔ ارے کیا بول رہے ہیں؟ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے، ہم سب کو لے کے جنت جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سب جنت جائیں، لیکن اب کسی کے ماتھے پر شمر چپکا ہو تو ہم کیا کریں؟ اس سے بڑا احسان حیدری، اس سے بڑا احسان عزیزو اللہم صلی علی محمد، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ہم سب کو عباس کے علم کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ یہ صرف شیعت کی دلیل نہیں ہے، ہماری سخاوت کی دلیل ہے۔ ہم چاہتے ہیں سب کو لے کے جنت جائیں، لیکن اب اس بد احسانی کو کیا کیجئے کہ ہم جنت لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہم سے پوچھے صاحب قرآن میں کہاں لکھی عزاداری، قرآن میں کہاں ہے آگ کا ماتم؟ ارے جہاں ابراہیم بیٹھے ہیں انہی کے نیچے ہے آگ۔ کیا سنایا مانا ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں ماتم ہے؟ کہاں مجلس ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہاں ہے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں جب رمضان آتا ہے اور سحر کا وقت آتا ہے، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر کھڑکھڑاتا ہے، مؤذن چلاتا ہے آج ترک سحر کا وقت 5 بجے ہے، دیکھیں ہاتھ جلدی چلائیے، دیکھیں کلچا بھول نہ جائیے، دیکھیں نہاری بھی نوش فرمائیے، دیکھیں 15 منٹ چلے گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 10 منٹ رہ گئے ہیں، وہ وقت جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ چلا گیا۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کیا سنایا؟ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میرے نوجوانوں جب کوئی پوچھے کہ عزاداری قرآن میں کہاں ہے، کہہ دینا کھولو قرآن، جہاں سحری کا اعلان ہے اسی کے نیچے تو ہے۔ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ کہ صاحب قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو، روزے کی آیت تو ہے، تو قرآن میں عزاداری کی ڈیٹیل ہو یا نہ ہو، آیہ مودت تو ہے۔ حیدری تجھ کو علی حسین سے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسے روزے کی آیت میں سحری بھی انکلوڈ ہے، افطار بھی انکلوڈ ہے، ویسے ہی مودت کی آیت میں عزاداری بھی انکلوڈ ہے، شبیداری بھی انکلوڈ ہے۔ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ 15 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، وہ وقت جا رہا ہے، وہ گیا، وہ چلا گیا، کیوں چیخ رہے ہیں؟ کہ ہم نہ چیخیں گے تو صبح اٹھ کے آپ چیخیے گا۔ بس آخری منزل ہے کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ اگر جگایا ہوتا، ارے کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ اگر جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے۔ تو جیسے سحری کا اعلان اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا، ہم بھی روزہ دار ہوتے۔ شب داری کا اہتمام اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بتایا ہوتا تو ہم بھی ماتم دار ہوتے۔
شہادت علی علی، حسین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، حیدری۔ یا عزیزان اللہم صلی علی محمد، اس احسان کی قدر کی جائے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اکیلے جنت نہیں جانا چاہتے، ہم جگہ جگہ کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اب جو سویا ہوا اسے جگائیں گے، جو بنا ہوا اسے کون جگہ پائے گا؟ ہم چاہتے ہیں سب جائیں جنت، سب جائیں۔ عزیزوں، یہ عزائے حسین، اس کے احسان اور اس کی قدر اور اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے، غیروں کو بھی اپنوں کے بھی۔ یہ شب داری، یہ آگ کا ماتم، یہ علم، یہ تابوت، یہ تعزیے، یہ زنجیریں، یہ قما کا ماتم احسان ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہماری شناخت نہ ہوتی۔ اور احسان فراموشی یہ ہے کہ آج اپنے پوچھ رہے ہیں جو اپنے کہلاتے ہیں، حالانکہ جو اہل بیت کے نہ ہوں وہ کسی کے نہیں ہوتے، جو آل محمد کا نہ ہو وہ کسی کا نہیں ہوتا، اور جو آل محمد کا ہوتا ہے وہی سب کا ہوتا ہے۔ کہ صاحب آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے ایسے عزاداری نہ کی تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے عزا خانہ نہ بنایا تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ انہوں نے علم نہ سجایا آپ کیوں سجا رہے ہیں؟ کہ صاحب کسی امام کے گھر میں ایسا عزا خانہ تھا، کسی امام کے گھر میں تعزیہ تھا، کسی امام کے گھر میں تابوت تھا، کسی امام کے گھر میں علم تھا، تو مکے میں کوئی مسجد ہے؟ کیا سنا ہے آپ؟ مکے میں کوئی مسجد ہے جو آپ نے بنا لی؟ کہ جہاں اصل ہے وہاں نقل کیوں ہو؟ تو جہاں اصل ہے وہاں نقل کیوں ہو؟ سنیے گا، اللہم صلی علی محمد، حیدری یا علی علی۔ اماموں کے گھر میں عزا خانے ڈھونڈنا ایسا ہی ہے جیسے مکے میں مسجد ڈھونڈنا۔ کیا سنا ہے آپ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب اصل موجود ہے تو نقل کی کیا ضرورت؟ بھئی آخری جملہ ہے، اور میرے نوجوانوں بہت غور سے سننا، ایک قیمتی تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ سمجھایا جا رہا ہے لوگوں کو کہ صاحب آپ چوتھے امام سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں۔ یہ خون جو آپ بہاتے ہیں، تو جب انہوں نے نہیں بہایا تو آپ کو کیا حق ہے؟ آپ اس سے زیادہ چاہتے ہیں؟ یہ خون تو ان کو بہانا چاہیے تھا، جب انہوں نے قمع نہ لگائی، جب انہوں نے زنجیر نہ لگائی، جب انہوں نے خون نہ بہایا، تو آپ کیوں بہا رہے ہیں؟ تو بھائی یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ہم سے نہ پوچھئے کہ جب انہوں نے خون نہ بہایا تو آپ کیوں بہا رہے ہیں۔ اگر دم ہے تو حضرت مختار سے پوچھئے کہ جب انہوں نے انتقام نہ لیا تو آپ کیوں لے رہے ہیں۔ کیا سنا ہے آپ؟ یا علی یا علی، صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا سنا آپ نے؟ شریعت میں انتقام لینا بیٹے کا حق ہے۔ جب بیٹے نے انتقام نہ لیا ان سے پوچھئے آپ کیوں انتقام لے رہے ہیں۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے انہوں نے خون نہیں بہایا آپ کیوں بہا رہے ہیں، آپ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ تو جناب مختار سے پوچھئے تو کیا کیا جائے، زنجیر کا ماتم روک دیا جائے یا ٹی وی پر مختار نامہ بند کروا دیا جائے؟ صلوات بھیجے محمد، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ مجھے بتائیں آپ، بس عزیزان گرامی، یہ جو تھوڑی بہت زندگی مولا نے دی ہے اسی لیے دی ہے کہ یہ ایک ایک رویاں مولا حسین کے تبرک کا صدقہ ہے۔ ہمارے بچے سڑکوں کے کنارے بھوک سے بلک رہے ہوتے اگر یہ رزق ذکر حسین نہ ہوتا۔ یہ باتیں کہ صاحب انہوں نے نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں، تو مختار نامہ کیوں چل رہا ہے ٹی وی پہ؟ چوتھے امام نے جب کسی یزیدی کا سر نہ کاٹا، انتقام نہ لیا، آپ کیوں لے رہے ہیں؟
کہا صاحب انہوں نے انتقام لیا کہ نہیں لیا؟ مختار کو دعا تو دی ہے، تو چوتھے امام نے ایسے ماتم کیا کہ نہیں کیا؟ عزادار کو دعا تو دی ہے۔ عزادار کی قدر و منزلت علم ہے تو عزائے حسین میں اضافہ کرو، علم ہے تو عزائے حسین کی اور ترویج کی جائے۔ وہ کون سا علم ہے جو عزائے حسین کو گھٹانے کے کام آ رہا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو عزائے حسین میں عیب ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو عزائے حسین سے دور کرنے کی کوشش ہے کہ صاحب علم اتنے علم، یہاں علم وہاں علم، یہاں شب داری وہاں شب داری، اب علم بہت ہو گئے، علم کی ضرورت نہیں ہے، علم کی ضرورت ہے۔ ارے تم کیا جانو علم کیا ہے؟ تم کیا جانو علم کیا ہے؟ علم بھی محب اہل بیت کی دولت ہے، تم کیا جانو کہ علم کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ علم کیا ہے؟ ارے علم عباس کا ہے، علم عباس کے باپ کا ہے، تم کیا جانو؟ وہ علم جو در اہل بیت سے دور کر دے وہ عذاب ہے، علم نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ عزائے حسین کو فروغ دیا جائے، علم یہ ہے کہ آغائے محسن الحکیم جیسا جیت فقیہ اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ چوتھے امام اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے خون نکلتا تھا اور پانی کا پیالہ دیکھ کے روتے تھے اور پھر وہ پیالہ خون سے بھر جاتا تھا، تو اس شخص نے آغائے محسن الحکیم سے کہا کہ لوگوں کو منع کیجئے کہ ایسی روایتیں نہ بیان کریں، اس لیے کہ ان کو عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ کہا کیا عقل میں نہیں آتا تیرے؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ سے خون نکلنے لگے؟ تو آغائے محسن الحکیم اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا تو بیٹھ جا۔ پھر مجمع تھا، آپ نے پوچھا کہ اس مجمع میں کوئی ذاکر حسین ہے؟ تو ایک ذاکر بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا ذرا مولا حسین کے مصائب پڑھنا۔ اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے، مجمع نے رونا شروع کیا۔ آغائے محسن الحکیم نے رومال اپنی آنکھوں پر رکھا اور تھوڑی دیر بعد جب مجلس تمام ہوئی تو اس شخص سے کہا رے تو امام کی بات کر رہا ہے، تجھے کیا معلوم مولا حسین کتنا مظلوم ہے؟ ارے وہ تو امام تھے، یہ کہہ کہ رومال ہٹایا تو پورا رومال خون سے تربتر ہو گیا۔ عزیزوں حذر کرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے مادر حسین سے، اس لیے کہ ایک ہی تمنا کی تھی، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ میرے بچے پر ماتم کون کرے گا؟ اے بی بی یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، یہ سرد موسم میں اتنی دور دور کی انجمنیں، یہ ماں بہنیں، یہ مومنین آدھی آدھی رات مولا حسین کو رو رہے ہیں، حالانکہ ابھی کل چہلم گزر گیا لیکن رونے سے دل نہیں بھرا، عاشور گزر گیا رونے سے دل نہیں بھرا، تعزیے دفن ہو گئے رونے سے دل نہیں بھرا، 40 تمام ہو گیا رونے سے دل نہیں بھرا۔ میں پوچھتا ہوں آپ میں کسی نے واقعہ کربلا آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا 28 کو مسافر کیسے چلا؟ کسی نے دیکھا بیمار بیٹی کیسے لپٹی؟ کسی نے دیکھا 2 کو کیسے کربلا پہنچے، 4 کو کیسے خلم ہوئے خیمے ہٹے، 7 کو کیسے آلتش کی آوازیں بلند ہوئی؟ دیکھا کسی نے نہیں، یہ سنا ہے کہ عباس کے بازو کاٹے گئے، اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اصغر کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، امام کے گلے پر کند خنجر چلایا گیا، سکینہ کے تماچے لگائے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ عزادارو انصاف کیجئے، جب ہم سن کے اتنا روتے ہیں تو کوئی بی بی زینب سے پوچھے جس نے اپنی آنکھوں سے لٹتا ہوا گھر دیکھا۔ ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے آپ کی، اور یہ تہذیب مجلس ہے۔ ابھی میں فضائل پڑھ رہا تھا، آپ نعرے لگا رہے تھے، آپ داد دے رہے تھے، تو میرا دل بڑھ رہا تھا، میرے بدن کو طاقت مل رہی تھی۔ جب آپ فضائل میں سبحان اللہ کہتے ہیں تو فضائل پڑھنے والے کو طاقت ملتی ہے، لیکن جب مصائب میں چیخ کر روتے ہیں تو مادر حسین ردا اٹھا کے آپ کو دعا دیتی ہے۔
माशाअल्लाह। अल्लाह शब बेदारी करने वालों को, शिरकत करने वालों को, ताउन करने वालों को सलामत रखे और अज़ाए हुसैन में इत्तिहाद और इत्तिफाक बाकी रहे। मोमिनीन के इत्तिहाद बहुत अहमियत रखता है। अज़ाए हुसैन में, विलायत जनाब अमीर में मेरा पैगाम है, इसमें मुत्तहिद रहिए। इसलिए कि अगर हमारे इख्तिलाफ की वजह से आज़ादारी को नुकसान पहुँच गया, अगर हमारे इख्तिलाफ की वजह से विलायत को पैगाम पहुँच गया, तो ये एक ऐसा गुनाह होगा जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसलिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी काविशें करके ये दौलत हम तक पहुँचाई है। अरे आज हम बड़े आराम से रो रहे हैं। एक ज़माना था जब लोगों ने अपनी औलादों को बेच के अज़ा की है, अपने बच्चे कुर्बान करके अज़ा की है। बड़ा एहतिमाम है। अल्लाह सलामत रखे हमारे आसिफ रुदौलवी साहब को, उनके तमाम मुइन व मददगार और तमाम अंजुमन के अरकान को कि आज आग के मातम का एहतिमाम है। ये एहतिमाम इसलिए है भाई, जिस तरह से आशूर के दिन प्यासा रहने का हुक्म इसलिए है कि जब प्यासे रहेंगे तो याद आएगा कि अकबर ने कैसे एड़ियाँ रगड़ी होंगी। जब प्यासे रहेंगे तो याद आएगा कि असगर ने कैसे होठों पर ज़बान फेरी होगी। जब प्यासे रहेंगे तो याद आएगा कि इमाम ने कैसे कहा कि अरे मेरे शियो, जब ठंडा पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना। जब भूखे रहेंगे तो करबला की मुसीबत का एहसास होगा। ये आग का मातम इसलिए है कि जब हम आग का मातम देखेंगे, अज़ादारों को या हुसैन कह के आग पर चलता देखेंगे, तो हमें याद आएगा वो मंजर कि खेमों में आग लगी है। बीबियाँ एक खेमे से दूसरा खेमा, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में जा रही है। अज़ादार आग पर जाते या हुसैन कहते, मगर जब सैदानियाँ खेमों से निकली तो या हुसैन नहीं कहा, आवाज दे रही थी या अब्बास, ओ अब्बास। माशाअल्लाह आवाज़ें बुलंद है, पर तमाम हो रही है मजलिस। रावी कहता है मैंने देखा जलते हुए खेमे से एक छोटा सा बच्चा निकला। कहता है मैंने पूछा कहाँ जाओगे? बच्चे ने कहा मुझे अब्बास का लाशा बता दो। कहता है मैंने इशारा किया, वो नहर के किनारे अब्बास दिलावर का लाशा है। कब बच्चा दौड़ता हुआ पहुंचा, अब्बास के लाशे को हिलाने लगा, हिला हिला के कुछ कह रहा था। कब मैं समझा पानी मांग रहा होगा, मैं समझा मदीने जाने को कह रहा होगा। कब मेरा कलेजा फट गया। बच्चा कह रहा था अब्बास उठो, ज़ैनब की चादर छिल रही है, अब्बास खेमों में आग लग रही है, अब्बास सकीना के तमाचे लग रहे हैं, अब्बास ज़हरा की बेटियां बेमखलो